اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کا ایک عورت سے بڑا تعلق تھا، اس نے نکاح کی خواہش کی تو اس نے کہا کہ تم اگر ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ تو میں شادی کروں گی۔ تو وہ اس نے ہجرت کی، تو سارے صحابہ پھر اس کو کہتے ہیں مہاجر ام قیس، یہ وہ مہاجر ہے جس نے ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے نہیں کی، اس عورت کے لیے ہجرت کی ہے۔ تو اس لیے لفظ آ گیا کہ ہاجروا فی اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ من بعد ما ظلموا، جب ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار دو عالم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، حضرت بلال کو گرم پتھروں پہ لٹا کے تڑپایا گیا، بی بی سمیہ کو شہید کیا گیا، تو جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اب ہجرت کا حکم آیا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم اللہ کے لیے ہجرت کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہیں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ اگر لو کانوا یعلمون، وہ جانتے جو ہجرت کے مخالف ہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا نا کہ ہجرت کے اندر کتنا بڑا اجر ہے تو وہ بھی اطاعت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی۔ اور تیسری صفت ان کی ہے کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ یاد رکھو صبر کا معنی اصل میں کیا ہے؟ منع، رکنا۔ اب صبر کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک صبر تو ہے علی الصدمہ، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ عند الصدمۃ الاولی، جب فوراً مصیبت ہے اس وقت وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بشر الصابرین، میرے مدنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے فوراً کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو یہ ہے صبر۔ لیکن دیکھیں نا، ایک آدمی کا خدا نہ کرے باپ بھائی کو مر گیا تو بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ فوراً عند الصدمۃ الاولی، اگر کسی کو صدمے کے وقت میں آنسو بہائے تو یہ منع نہیں ہے، لیکن جزا فضا، کپڑے پھاڑ ڈالنے، منہ پہ تھپڑ مارنے، سیاہ کپڑے پہننے، یہ جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے آقا کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وشق الجیوب وضرب علی الاخدود فلیس منا، جو آدمی کسی کے غم میں سیاہ کپڑے پہنے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا یہ چیزیں جو ہے وہ صبر کے خلاف۔ صبر یہ ہے کہ فوراً صبر کرے۔ اور حضور کا جب بیٹی کا بیٹا، صحابہ کہتے ہیں آپ نے گود میں لیا ہوا تھا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اور حضور فرما رہے تھے کہ واللہ یا ابراہیم انا بفراق لمحزونون، تمہاری جدائی میں ہم اداس بیٹھے ہیں، لیکن ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی، لیکن ہم وہ نہیں کہیں گے مگر وہ جو اللہ چاہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یہ سب اچھا ایک صبر یہ ہے الصبر علی الطاعت، کہ اللہ کی فرما برداری پہ جمع رہے، کہ نماز ہے جمع ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ہر حال میں نماز پڑھتا ہے۔ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے اجازت ہے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے اجازت ہے، لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکے اشارے سے اجازت ہے، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے نماز۔ تو یہ بھی صبر ہے کہ اللہ کی فرما برداری پہ جم جانا۔ اچھا ایک صبر ہے الصبر عن المعصیت، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے کہ طبیعت کرتی ہے، خواہش ہے، جذبات ہیں، لیکن کہتا ہے یہ حرام ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو یہ بھی صبر کی قسم ہے۔